अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आज ज़रा हम बात करेंगे जर्नलिज्म को लेकर और जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है और यकीनन आप सबकी नज़र जो है इसके ऊपर रहती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब कोई ऐसी न्यूज़ चल रही हो जिसमें दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हिंदुस्तान हो या फिर इजराइल और ईरान, या और भी कोई कंट्रीज जो है वो जब 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 वो आपस में किसी न किसी क्लैश को लेकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कोई हादसा हो या कोई भी बात हो, तो उस वक्त डेफिनेटली सबकी नजरें जो है वो मीडिया के ऊपर होती हैं। और सिर्फ ये कि अपने लोकल मीडिया को बहुत ज्यादा देखा जाता है, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर भी खास नजर रहती है। जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी और ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था वो हो रहा था और कई दूसरे मसले जो चल रहे थे, उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया जो था वो बात कर रहा था और उसको लोग खास तौर पे देख रहे थे, इसलिए कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जी अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों का, कई लोगों का, सबका नहीं लेकिन कई लोग समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मीडिया है उसके अलावा दूसरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी अगर देख लिया जाए तो शायद वहां से हमें खबर ज्यादा जल्दी और ज्यादा सॉलिड न्यूज मिलेगी। उसके साथ साथ ये भी होता है कि जाहिर है कि टीवी चैनल्स पे जो है वो न्यूज आते आते टाइम लग जाता है, तो इस वजह से कई लोग जो है वो सोशल मीडिया का रुख भी करते हैं और उनका ख्याल होता है कि शायद सोशल मीडिया पे हमें खबर जरा जल्दी मिल जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें, इस वक्त आप जानते ही हैं कि ईरान और इजराइल में एक तरह की जंग जो है वो छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि मिसाइल्स चलाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ दोनों जगह के यानी दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो भी बढ़ चढ़कर इस बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को धमकी देने से भी पीछे नहीं हट रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना यह है कि वो इस लड़ाई झगड़े को खत्म करवा सकते हैं और वो खत्म करवाएंगे। उनका यही कहना है कि जैसे उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बातचीत करके और कहीं ना कहीं बिजनेस को ला करके दोनों कंट्रीज, क्योंकि अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं अटैच हैं और खास तौर पे भारत के साथ जो एक बिजनेस चला करता है अमेरिका का, कई जगह पे इन्वेस्टमेंट है, कई जगह पे आना जाना और ऐसा ही कुछ जो है तकरीबन वो पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका का कुछ ताल्लुक है, चाहे वो आईएमएफ के जरिए हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या कुछ भी। उसको लेकर जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि उन्होंने ही ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चली थी या जो एक टेंशन बनी थी उसको उन्होंने ही खत्म करवाया है। और अब उनका कहना यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में भी वो बहुत जल्द अमन करवा देंगे। वैसे तो एक बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कब होगा और कितनी जल्दी होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बात जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम बात करेंगे जर्नलिज्म की, तो इंटरनेशनल मीडिया में एक नाम जो आजकल बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिनकी बात की जा रही है, याल्दा हकीम। जी हाँ, स्काई न्यूज की ये रिपोर्टर है, स्काई न्यूज की जर्नलिस्ट है, वहां पे शो किया करती है और आजकल ईरान के बारे में और इजराइल के बारे में भी जो है इनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं या इनके जो शोज हैं ये जहाँ पे ये बता रही होती हैं, ईरान और इजराइल के बारे में बात कर रही होती हैं, तो इनके ऊपर कई तरह के एलिगेशन जो हैं वो ईरान और पाकिस्तान की तरफ से लगाई जा रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं इजराइल का साथ देती दिखाई दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका का साथ देती दिखाई दे रही हैं और ये ईरान के बारे में कोई खास पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं कर रही। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो हर जर्नलिस्ट जो होता है, क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूं, तो मेरे ख्याल में उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो असल सिचुएशन है उस असल सिचुएशन को वो सामने रखे, जो बात की जा रही है उसके बारे में बताए। अपनी राय देने के लिए या ये कह ले कि न्यूज को चेंज करना जो होता है या न्यूज को बदल के बता देना कि जी नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये चीज करना जर्नलिस्ट का काम नहीं होता। और मेरे ख्याल है याल्दा जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी जगह। याल्दा ने जिस तरीके से अपनी न्यूज को लेकर चली हैं और एक नाम उन्होंने अपना पैदा किया है, एक नाम है उनका जिसको के लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और भरोसा भी करते हैं उनकी न्यूज।
जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, उस वक्त उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका इंटरव्यू भी किया था। और उसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यही था टेररिज्म को लेकर, और जो यहाँ पे सो कॉल्ड मुजाहिदीन की जो बात की जाती है उसको लेकर ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा था कि तकरीबन 30 ईयर्स से पाकिस्तान ने जो है इस किस्म के मुजाहिदीन ना सिर्फ बनाए हैं बल्कि अमेरिका के कहने से उनको तैयार किया गया, और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती और भूल थी। इसी किस्म का इंटरव्यू जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसके अलावा भी कई ऐसी बातें जो याल्दा ने उनसे बहुत सॉलिड किस्म के मैं कहूँगी क्वेश्चंस किए थे, और ख्वाजा साहब ने जो है बहुत बोल्ड तरीके से उसका जवाब दिया। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो काफ़ी मुश्किल में आ गए, इसलिए पाकिस्तान में उनको काफ़ी बुरा भला कहा गया, और ये कहा गया कि जी आप क्या बात करके आए हैं। और उसके साथ ये भी हुआ कि जी इनको इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए। ये बातें भी की गई ख्वाजा आसिफ साहब के लिए, जो कि इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर हैं। अभी उस चीज में से पाकिस्तान निकला नहीं था कि शहरी रहमान साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी की, यानी कि जो इस वक्त कह लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी है, और उसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, वैसे तो खैर सेनेटर भी हैं शहरी रहमान, और काफी अरसे से सेनेटर हैं, बहुत सालों से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, बहुत एक समझदार लेडी मानी जाती हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करती हैं। और वो भी जी याल्दा हकीम के शो में पहुंची, और वहां पर उनसे भी काफी टफ क्वेश्चंस किए गए टेररिज्म को लेकर। अब इसके बारे में भी जी पाकिस्तान में कुछ खास अच्छे ख्यालात नहीं है लोगों के। उनका कहना ये है कि जी याल्दा जो है वो एक तरह से शायद भारत को सपोर्ट करती हैं, जो उन्होंने इस तरह के सवाल किए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन पहुंची वहां पर, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर ये लोग जाते ही क्यों हैं इस इंटरव्यू में, और ये मना भी कर सकते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो शहरी रहमान हो, या कोई भी दूसरे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के, उनको ऐसी क्या आफत पड़ी है कि वो जाके याल्दा के जब इंटरव्यू के लिए जब कह लीजिए इन्विटेशन आता है या रिक्वेस्ट आती है तो उसको वो एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं। लेकिन खैर मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे लोग जो हैं वो थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और उनका ख्याल है कि ऐसे इंटरव्यूज जो है वो अटेंड नहीं करने चाहिए। लेकिन असल बात तो ये लगती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनको दरअसल आदत ही नहीं है कि इनसे कोई टफ क्वेश्चंस किए जाएं। ये जब भी अपने यहाँ प्रेस ब्रीफिंग होती है या कोई इस तरह की बात होती है कि जिसमें इनको सवाल जवाब होने हैं, मीडिया ने इनसे सवाल करने हैं, तो आप कभी नोटिस करें तो जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही होती है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उसमें वही लोग आपको नजर आते हैं जो इन पॉलिटिशियंस के फेवरेट होते हैं, जिनके बारे में इनको अच्छे से मालूम होता है कि ये कोई उल्टा सवाल नहीं करेंगे या उनके हिसाब से कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जो उनके लिए टफ हो। तो इस वजह से इनको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो लेने की या रिसीव करके जवाब देने की इनको आदत नहीं होती है, और इसीलिए ये जब इंटरनेशनल मीडिया पर पहुंचते हैं जो हरगिज इनके काबू में नहीं होता, जिसको ये नहीं कह सकते कि अगर तुमने मुझसे कोई ऐसा सवाल किया या ऐसा क्वेश्चन किया जो मुझे पसंद ना आया तो मैं तुम्हें टीवी चैनल से निकलवा देंगे, या फिर तुम्हें टीवी चैनल पे आने ही नहीं देंगे, तुम्हें जॉब से निकलवा देंगे, तुम्हें जॉबलेस कर देंगे, तुम्हें तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, या तुम्हारे ऊपर कोई एफआईए का केस बना देंगे, या तुम्हारा बैंक अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर देंगे। कोई और तरह की धमकियां जो पाकिस्तान में बड़ी एक नॉर्मल सी बात हो गई है, अब शायद पहले नहीं थी लेकिन अब एक आम सी बात है। हर दूसरा तीसरा जर्नलिस्ट जो है वो ये सब कुछ भुगत रहा है। जो कोई भी ऐसा है जो समझता है कि बढ़ बढ़ के सवाल करना चाहिए या कुछ ऐसे सवाल भी करने चाहिए जो कि आपके जहन में आते हैं, और आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या आपके जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। इवन आपके जो डीजी आईएसपीआर या आईएसपीआर की तरफ से जो लोग बैठते हैं उनको जवाब देना चाहिए। तो ऐसे सवाल करने वाले जो हैं वो आपको जाहिर पाकिस्तान में तो बहुत कम मिलते हैं, ना होने के बराबर, और जो हैं उन्हें बुलाया नहीं जाता, उन्हें कहा नहीं जाता कि जी आप भी आइए प्रेस ब्रीफिंग में, आप भी सवाल कर सकते हैं या आप भी कुछ पूछ सकते हैं। और जाहिर है कि जब हमारे लोगों को इस बात की आदत ही नहीं होती, और जब इंटरनेशनल मीडिया पे पहुंचते हैं जो उनके काबू में नहीं होता, जिसको इस तरह का कोई डर खौफ या कोई पाबंदी नहीं होती
کہ آپ کو اس ایونٹ میں آنے ہی نہیں دیا جائے گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے، آپ کے گھر کے لوگوں کو پریشان کریں گے، آپ کو فون پہ دھمکیاں دیں گے، یا کچھ بھی قسم کا ڈرایا دھمکایا جائے گا یا مارا پیٹا جائے گا یا کچھ بھی کیا جائے گا، چاہے مینٹل ٹارچر ہو چاہے فزیکل ٹارچر ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہ میڈیا آپ سے ہر سوال کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ اور جب وہ میڈیا سوال کرتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر چڑیا سب اڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کیا رپلائی کریں۔ کچھ لوگ خواجہ آصف صاحب جیسے ہوتے ہیں جو کہ کچھ سوالوں کے جواب جو ہے وہ تو ویسے ٹھیک ہی دے دیتے ہیں، ویسے خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تھا اس سے میں بالکل 100% ایگری کرتی ہوں، اور میں ہرگز نہیں سمجھتی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی یہ کہہ کر کہ پاکستان 30 سال سے جو ہے ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ایسا کر رہا ہے، پاکستان کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اچھی بات ہے اگر ہمارے پولیٹیشنز اب اس غلطی کو غلطی ماننے لگے ہیں، اور اب اگر یہ بات کرنے لگے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے ہم نے امریکہ کے دباؤ میں آ کے کیا، چاہے ہم نے اپنی مرضی سے کیا، جیسے بھی کیا، لیکن بہرحال ہم نے کیا، اور چاہے امریکہ کو کہہ لیجئے برا بھلا کہہ لیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم نے کیا، جی ہمیں اس سے پیسہ لینا تھا، ہمیں یہ تھا وہ تھا یا کچھ بھی، لیکن بہرحال ایسا ہوا ہے۔ جہاں تک پاکستانی میڈیا کی اگر میں بات کروں تو ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ یلدا حکیم سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ماحول بھی ہمیں ایسا بنانا پڑے گا، ہمارے یہاں ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ بولڈ قسم کے کوسچنز کر سکیں۔ ان کو یہ نہ ہو کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے بٹے ہوئے جرنلسٹ، کسی کو کوئی کہلاتا ہے جی یہ تو پیپلز پارٹی کا ہے، کسی کو بولیں گے یہ تو پی ایم ایل این کا ہے، تو کوئی پی ٹی آئی کا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جرنلسٹ کو صرف جرنلسٹ ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی بھی طرح کے آپ سوال کریں، کسی بھی طرح کے آپ کام کریں، کہیں نہ کچھ رکاوٹ جو ہے وہ جرنلزم یا جرنلسٹ کے لیے رکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پنو جیسے لوگوں کا انٹرویو بھی ہوا جس وقت آپریشن سندور چل رہا تھا، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی پاکستان کے میڈیا کو کہ وہ جا کر، اور پنو جیسے لوگوں کے انٹرویو جو تھے وہ کیے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سید صلاح الدین ہو چاہے احسان اللہ احسان ہو، اس کے انٹرویو بھی پاکستان کے میڈیا نے بنائے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کنٹری ہوگی جس نے کبھی جو ہے وہ اب کہہ لیجئے کہ انٹرویو بنایا ہو، وہ بھی کسی ٹیررسٹ کا۔ لیکن خیر پاکستان میں بڑا کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہیں نہیں ہوتا۔ لیکن شہری رحمان صاحبہ کا بھی جو انٹرویو ہوا اس کے لیے بھی کافی ناراضگی پاکستان میں دکھائی گئی، اور کہا گیا کہ جی آخر یہ گئی ہی کیوں تھی، اتنے ٹف کوسچنز انہوں نے کیے، تو یقیناً یہ کسی راہ کی سازش لگتی ہے بالکل، اور لگ یہی رہا ہے کئی لوگوں کو کہ اگر پاکستان کی جو پولیٹیشنز باہر جاتے ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ یلدا حکیم کے انٹرویو کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، ان کے شو میں اگر کوئی جاتا ہے، تو ضرور وہ کہیں نہ کہیں ان کے کنیکشن یا تو اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر ان کے کنیکشن جو ہیں وہ بھارت سے جڑے ہوئے، اسی وجہ سے اتنے ٹف کوسچنز کرنے کو ملتے ہیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آخر آپ لوگ یعنی کہ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے لوگ جو ہیں وہ تیاری کر کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ سے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں کہ آپ سوال نہیں لیں گے یا آپ ایسے لوگوں کو آنے ہی نہیں دیں گے، تو آپ کو یقیناً اس بات کے لیے تیار ہو کے جانا چاہیے۔ ویسے بھی جب ہم لوگ کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی کے ایگزامز میں جاتے ہیں تو ہم زیادہ تیاری کر کے جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا سوال آ جائے اور کیا ہمیں وہاں پہ لکھنا پڑ جائے، تو اسی طریقے سے ہمارے پولیٹیشنز کو بھی اس بات کی تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر ضرورت کیا پڑی تھی کہ خواجہ آصف صاحب اور شہری رحمان صاحبہ جیسے لوگ جو ہیں وہ جا کے یلدا حکیم کے شو میں بیٹھ گئے، اور وہاں جا کے ظاہر یلدا نے جس طرح سے ان سے بات کی تو بہت سی چیزیں ایسی تھی جو کہ ایکسپوز ہو گئی۔ اب ایکسپوز ہو جانے سے بات ساری یہ کہ کئی چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں، جن کے اوپر کام ہونا چاہیے، جن کو کہ ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ہم ٹھیک کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اور اس میں بہت بارہات جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں یا ہمیں جو لوگ خاص طور پہ پاکستان کی آڈینس ہو چاہے وہ کہیں کی ہو، وہ ہمیں ایک طرف اپنی مرضی سے بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے دیکھا کہ اگر ہم انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں یا کسی اور جگہ اپنے ہی چینل پہ بات کریں تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی جھوٹ بولے، چلے جھوٹ بھی نہ کہیں، یہ کہ وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، وہ ایک طریقے سے غلط بات کو بھی صحیح کر کے بتا رہا ہے، تو اس کو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ضرور ایجنسی کا ہوگا جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا جی یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ صاف انکار کر رہے ہیں اس بات سے۔
تو ضرور یہ پاکستان کی ایجنسی کے لوگ ہوں گے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی ڈیفینڈ نہ کرے، کوئی کہے کہ ہاں جی یہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، ہمارے یہاں یہ خرابی ہے، ہمارے یہاں چاہے وہ ہماری فورسز ہوں، چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، ان کا پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرفیئر ہے جو نہیں ہونا چاہیے، تو اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو بھی فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا دیکھو یہ تو پاکستان میں بیٹھ کر ایسے بات کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایجنسی کے ہی لوگ ہوں گے۔ لیکن مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ایسی کون سی ایجنسی ہوتی ہے جو پیسہ دے کر لوگوں کو بٹھا کے کہتی ہے کہ اچھا جی آئیے اور آپ ہمارے پول کھولیے یا ہمیں برا بھلا کہیے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے باقی دنیا ہو، آپ کو ہر جگہ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے صحیح کرنے کو بھی غلط کرنا ہی بتائیں گے۔ تو بہرحال لیکن میڈیا کا کام تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو اصل پکچر ہے آپ وہی سامنے رکھیے۔ اگر پاکستان میں کوئی چیز غلط ہوتی ہے یا ہمیں لگتی، ہمیں اپنی حد تک چاہے لگ رہی ہو، ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کا ایشو ہو، چاہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا پرابلم ہو، چاہے وہ مائنورٹی کے ایشوز کو لے کر ہو، چاہے یہ بات ہو کہ جی جو فورسز ہیں یا جو پاکستان کے جو آرمی ہے یا کہہ لیجیے جو سیکورٹی فورسز ہیں، اگر وہ اپنا کام کرنے کے علاوہ یا اپنا کام کرنے کے بجائے پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو گورنمنٹ چلانے کا کام ہے وہ سویلین لوگوں کا ہے، سویلین گورنمنٹ ہے، ان کو ہی دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو سیکورٹی کا کام ہے وہ سیکورٹی والوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ بات یہاں سے کرتے ہیں تو اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کنٹری بہتر ہو، ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو، ہمارے یہاں بھی لوگ آئیں اور آ کر پیسہ انویسٹ کریں اور پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آئے۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ایز اے جرنلسٹ اگر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہر گورنمنٹ کی بس واہ واہ پروڈکشن بنے رہیں گے، ہر غلط بات کو صحیح بتائیں گے، تو وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ ہمت کر کے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں، لوگ چھوڑتے ان کو بھی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے لوگ ہوں، چاہے وہ میں کہوں گی کہ ہندوستان کے بھی ایون کچھ لوگ ہیں جو کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایسے کیسے انہوں نے بول دیا، اور ان کو کچھ ہوا کیوں نہیں، ان کو کوئی پکڑا کیوں نہیں، کیا نہیں کیا۔ مطلب کیا کچھ ہمارے یہاں جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جاتے ہیں، ہمیں فون پہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں کے لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، کیا کچھ ہے جو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے جرنلسٹ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں بیٹھ کر، تو یقیناً میں تمام لوگوں کو جو ہے سلام پیش کروں گی، اور میں یقیناً کہوں گی کہ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اعزاز سید ہمارے یہاں ایک بہت اچھی اگزامپل ہیں۔ اعزاز بہت بولڈ طریقے سے کام کرتے ہیں، لوگوں کے منہ پہ جا کے سوال بھی کر لیا کرتے ہیں، اور یقیناً انہی جیسے اور دوسرے جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی پاکستان میں اس وقت جرنلزم کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ میرے خیال ہے کافی بہتر ہے۔ ورنہ اگر باقی جگہ آپ دیکھیں تو کئی جرنلسٹ ایسے بھی ہیں ہمارے یہاں جو صرف اور صرف بوٹ پالشیاں ہیں اور اسی قسم کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یالدہ کی بات کریں تو یالدہ حکیم نے بہت ٹف کوسچنز کیے تھے پاکستانی پولیٹیشنز کے ساتھ، لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ یالدہ کا کام تھا اور پاکستانی پولیٹیشنز کا کام تھا کہ وہ ان کو ریپلائی کرتے، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ٹف کوسچن کیا، جی یہ تو ہم سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو وہ بھارت کے ساتھ مل گئی ہیں یا وہ اسرائیل کے ساتھ مل گئی ہیں یا وہ کسی اور کے ساتھ مل گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری سائڈ کے لوگ جو تھے وہ کمزور تھے، ان کے پاس کوئی دلیل یا کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے یہ اس ٹریپ میں پھنس گئے، اور انہوں نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ ورنہ آپ بات کیجئے، آپ بتائیے ان کو، اگر انہوں نے ٹیررزم پہ بات کی ہے تو آپ کس طریقے سے اس سے انکار کریں گے کہ آپ کے یہاں حافظ سعید نہیں ہے، آپ کے یہاں مسعود اظہر نہیں ہے، آپ کے یہاں اس قسم کا ٹیررزم نہیں ہوتا۔ اس بات سے انکار کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر جو ابھی بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال بات ساری یہ کہ جب بھی کسی انٹرنیشنل میڈیا پر ہمارے لوگ جائیں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، چاہے اور کوئی ہو، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سے ٹف کوسچنز ہوں گے، آپ پاکستانی میڈیا کے سامنے نہیں ہیں جہاں پر آپ کے فیورٹ جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ادروائز تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس وقت آپ پاکستان میں آپ کی پریس بریفنگز ہوتی ہیں اور کئی باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے کسی جرنلسٹ نے آج تک ان لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ جی سر آپ نے جو سوشل میڈیا دوبارہ سے اوپن کر دیا ہے بھارت سے جنگ کے بعد،
تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جو 2 سال آپ نے لوگوں کو مینٹل ٹارچر دیا اور آپ نے یہ سوشل میڈیا کو بلاک کر رکھا تھا، اس کی کیا ریزن تھی؟ اور اچانک سے آپ نے اوپن کر دیا، اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا جو ہر انسان کی ایک بنیادی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے بلکہ اس کا رائٹ بھی ہے کہ وہ استعمال کر سکے، آپ نے کیوں بند کیا تھا، کس لیے بند کیا تھا، اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح کے کئی سوال ہیں جو ہمارے لوگوں سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو کے ٹائم پر یا کہہ لیجئے کہ پریس بریفنگ کے وقت پہ وہ اس طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھاتے۔ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفنس بجٹ بڑھا دیجئے سر، اس لیے کہ بھارت سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے امریکہ اور یو کے اور کئی دوسری جگہ پہ، تو وہاں پر ایک صاحبہ جو تھی وہ پوچھ رہی تھی بلاول صاحب سے کہ جی آپ جو ڈیفنس بجٹ ہے بہت کم بڑھایا ہے، آپ نے صرف 18% بڑھایا ہے، اس کو تو اور کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ بھارت سے تو ہمیں بہت خطرہ ہے۔ اب اس قسم کے بوٹ پالیشر ٹائپ کے لوگ جب بیٹھ کے سوال کرتے ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سر ہم اپنے حالات کو صحیح کیوں نہیں کر لیتے کہ ڈیفنس بجٹ ہمیں بڑھانا نہ پڑے بلکہ ہمیں کم کر دیں ہم، اور اسی بجٹ کو ہم ایجوکیشن میں یا ہیلتھ سیکٹر میں لگائیں۔ آخر ایسا ماحول ہمارے یہاں کیوں نہیں بنتا؟ لیکن ظاہر ہے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا سوال کیا جاتا تو ان کو بلایا نہ جاتا، اور ان کو بلایا اسی لیے گیا تھا بتا کر، اور ہو سکتا ہے سوال بھی کسی نے لکھ کر ہی دیا ہو کہ یہ پوچھ لینا بس۔ تو بہرحال اگر اس طرح کی جرنلزم ہوگی تو ظاہر ہے کہ یالدہ حکیم جیسی جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ کو یہی لگے گا کہ ان کو شاید بھارت نے یا اسرائیل نے سکھا پڑا کے بھیجا ہے، کیونکہ اس وقت وہ کافی نیوز میں ہے، اور پاکستان میں اور ایران میں ان کو بالکل پسند نہیں کیا جا رہا۔ اور لیکن خیر مجھے تو وہ بہت پسند ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں بھی جو جرنلسٹ ہیں خاص طور پر فیمیل جرنلسٹ، ان کو ضرور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔